خان صاحب نے یہ کہا کہ ظلم اور جبر کا ہر نظام یزیدیت ہے. 12 مہینے 13 مہینے جیل میں رہ کر میں شاید ہل جاؤں اپنی جگہ سے تو یہ خام خیالی ہے. قوم کی خاطر جیل میں ہیں اور قوم کی خاطر وہ لڑتے رہیں گے, کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. گائی میں پسی ہوئی عوام ہے, عمران خان اس کے لیے لڑ رہا ہے. پاکستان کے عوام کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کے عوام کو ان کی آواز دیں گے. پاکستان کی عوام کا عزم ہمارا عزم ہے. جو ناانصافی ہوئی, جو ڈاکہ پڑا 8 فروری کی رات, اس ڈاکے کا ہم نے ازالہ کرنا ہے. آج خان صاحب سے طویل ملاقات ہوئی اور اس طویل ملاقات کا حاصل اگر میں بیان کروں ایک جملے میں تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ظلم اور جبر کا ہر نظام یزیدیت ہے اور یزیدیت سے میں تمام عمر لڑوں گا. اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ 12 مہینے 13 مہینے جیل میں رہ کر میں شاید ہل جاؤں اپنی جگہ سے تو یہ خام خیالی ہے. میں تمام عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں. اگر ظلم اور جبر ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میں اس کے خلاف لڑتا رہوں گا. یزیدیت کو کبھی قبول نہیں کروں گا. تو عمران خان صاحب کا یہ قوم کو پیغام ہے کہ وہ قوم کی خاطر جیل میں ہیں اور قوم کی خاطر وہ لڑتے رہیں گے, کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کا واحد نصب العین اب انصاف ہے, عوام کے لیے انصاف, سیاسی انصاف, معاشی انصاف. جو غربت میں پسی ہوئی عوام ہے, جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے, عمران خان اس کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ لڑتا رہے گا. اور عمران خان کو یہ یقین ہے کہ فتح پاکستان کے عوام کا نصیب ہے. پاکستان کے عوام کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ 8 ستمبر کو آئیے, ملک کے ہر کونے گوشے سے آئیے, جلسہ گاہ تک آئیے, اسلام آباد آئیے. ہمارا ارادہ سنجانی میں جلسہ کرنے کا ہے. کوئی طاقت ہمارا راستہ اب نہیں روک سکتی. پہلے 22 اگست کو ایک درخواست کی گئی, اس درخواست کو عمران خان نے قبول کیا, لیکن اب ہم آگے بڑھیں گے. اب ہم پاکستان کے عوام کو ان کی آواز دیں گے. پاکستان کی عوام کا عزم ہمارا عزم ہے. لہذا کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ اس جلسے کو روکا جا سکتا ہے. یہ جلسہ ہر صورت ہوگا, پرامن ہوگا اور پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہوگا. آپ یقین رکھیے کہ جو ظلم کا نظام ہے, جو فریب کا نظام ہے, جو 16 جماعت کو حکومت دینے کا نظام ہے, یہ آگے نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سے بجلی بھی آپ کے سامنے مہنگی ہے. انہی لوگوں نے پچھلے 40 سالوں میں وہ کارخانے لگائے جو آج پاکستان کی عوام کے گلے پڑے ہیں. انہی لوگوں نے وہ پالیسیاں اپنائی جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت رینگ رہی ہے. ہم نے اس سب کو ختم کرنا ہے, اس سب کو بدلنا ہے. ہم نے ووٹ کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے, کسی سے ڈیل کر کے آگے نہیں بڑھنا. تو آپ کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے, عمران خان کا ساتھ دیجئے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے خاص تشویش کا اظہار کیا. پاکستان کے عوام کی طرح بلوچستان کے عوام بھی اپنے حقوق سے محروم ہیں. وہاں پہ شفاف الیکشن کبھی بھی نہیں ہونے دیا گیا. وہاں کے عوام کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا. اختر مینگل نے جو کہا ہے وہ دیر سے کہا لیکن ٹھیک کہا ہے. ہم بلوچستان کی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم سندھ کی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. سندھ کی عوام آج تشویش میں ہے. لاکھوں ایکڑ زمین ان سے چھین کر ایک ادارے کو دی جا رہی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ اس زمین سے کس کو بے دخل کیا جائے گا, کس کا پانی چھینا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا. غربت ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی مخصوص ادارہ یا مخصوص اشرافیہ امیر ہو غریب کا لہو چوس کر. پاکستان کے عوام کا ہر مقدمہ ہم لڑیں گے. پاکستان کی عوام پہ ہونے والے ہر حملے کی ہم مدافعت کریں گے. تو عمران خان صاحب بہت جواں عزم ہیں, پرہمت ہیں, بالکل طاقت سے بھرپور ہیں. ذرا بھی مجھے ان کے لہجے میں, ان کی گفتگو میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. تو پاکستان کے عوام کو دعوت ہے, ہمارا ساتھ دیجئے 8 ستمبر کو بھی اور اس کے بعد بھی. جو ناانصافی ہوئی, جو ڈاکہ پڑا 8 فروری کی رات, اس ڈاکے کا ہم نے ازالہ کرنا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, آپ سب کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جمہوریت کو ہم نے فروغ دینا ہے, عوام کو ہم نے فروغ دینا ہے, غربت سے ہم نے لڑنا ہے. بہت شکریہ.